الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضره إلا نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 2 جمادی الاخر 1442 ہجری مطابق 15 جنوری سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان اخلاص کی اہمیت اور اس کی برکت کے تعلق سے یہ دوسری قسط ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف، عظمت و کبریائی کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ البینہ کے اندر کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، یکسوئی کے ساتھ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ میرے بھائیوں، خالص عملوں کے تعلق سے، خالص عملوں کے وسیلہ سے آدمی کا عمل اگر خالص ہو، اس کی نیت صاف ہو، ستھری ہو، تو آئی ہوئی مصیبت، آئی ہوئی پریشانی بھی اس کی نیت اور عمل خالص کی وجہ سے اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے۔ آئی ہوئی مصیبت، آئی ہوئی پریشانی ٹل جاتی ہے اگر اس کے عمل کے اندر اخلاص ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نمونہ پیش کرتا ہوں۔ خالص عملوں کے تعلق سے آئی ہوئی مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالی اخلاص والے کے عملوں کی برکت سے اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کا اندازہ میں آپ کو حدیث کی سچی حقائق سے بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے کے 3 آدمی جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، ادھر بارش ہونے لگی تو ان تینوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ اختیار کی۔ اتفاقاً اوپر سے ایک چٹان پتھر کی گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا اور تینوں جو ہے اس غار کے اندر رہ گئے۔ میرے بھائیوں، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى لصالح أعمالكم، اس بڑی چٹان سے نجات پانے اور بچنے کے سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ تم اپنے نیک اور خالص عملوں کے وسیلہ سے اللہ تعالی سے دعا کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا
اے اللہ میرا گزارا صرف بکریوں پر تھا، بکریاں چراتا تھا اور ان کی دودھ دوہ کر کے تمام گھر والوں کی پرورش کرتا تھا۔ چونکہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے میں ان سے پہلے کسی گھر والے کو دودھ نہیں پلاتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتا تھا، بلکہ پہلے ان کو پلاتا پھر بال بچوں کو پلاتا۔ اتفاق سے ایک روز مجھے درختوں کے پتے لینے کے لیے دور جانا پڑا اور میں اتنی دیر میں واپس آیا کہ والدین سو چکے تھے۔ میں نے حسب دستور دودھ دوہا، والدین کے حصے کا دودھ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ دونوں چونکہ سو گئے تھے، ادب کی وجہ سے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور بغیر ان کے پلائے کسی گھر والے کو پلانا مناسب بھی نہ سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دودھ کا کٹورا لیے میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب ان کی آنکھ خود بخود کھلے گی تو دودھ پیش خدمت کر دوں گا۔ اس انتظار میں صبح ہو گئی اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، مگر ان کو میں نے کچھ پرواہ نہ کی ان کی۔ جب یہ صبح کو بیدار ہوئے تو دودھ پیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ اگر میں نے اس کام کو تیری خوشنودی اور تیری مرضی کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ اس اخلاص عمل کی وجہ سے فوراً وہ چٹان صرف اتنی ہٹی کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ چٹان ہٹی لیکن اتنی ہٹی کہ اس سے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس لیے دوسرے کی باری آئی اور دوسرے نے کہا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھ کو اپنے چچا کی لڑکی سے بہت محبت تھی اور میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، وہ بچتی رہی اور میرے قبضے میں نہیں آئی، یہاں تک کہ 1 سال 65 سالی کے زمانے میں معاشی حالت خراب ہو گئی، بہت مجبور ہو کر وہ میرے پاس آئی اور قرض کی درخواست کی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اور میری مراد پوری کر دے۔ وہ اس کام پر رضامند ہو گئی۔ جب میں ہر طرح اس پر قابو پا چکا اور اس برے کام کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا تو اس نے کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا اور ناحق اس مہر کو مت توڑ، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں اس سے ہٹ گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ان اشرفیوں کو بھی بلا معاوضہ میں نے چھوڑ دیا جو میں نے بطور قرض دیا تھا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، الہی اگر میں نے اس کام کو محض تیری رضامندی کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور ہٹ گئی، تھوڑی سی اور ہٹی، لیکن نکلنے کے قابل راستہ نہ ہو سکا۔ اس لیے تیسرے کی باری آئی، اس نے کہا، اے اللہ میں نے ایک مرتبہ مزدوروں سے کچھ کام لیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بخاری کی روایت ہے۔ میں نے مزدوروں سے کچھ کام لیا، سوائے ایک کے سب کی مزدوری میں نے دے دی۔ وہ اپنی مزدوری کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو زراعت پر لگا دیا، کھیتی میں لگا دیا اور اس سے بہت ترقی ہو گئی۔ ایک زمانے کے بعد وہ مزدور آیا اور اپنی مزدوری طلب کی۔ میں نے اس سے کہا، یہ سب کچھ اونٹ، گائے، بیل، بکریاں اور غلام وغیرہ یہ سب تیرے ہیں، یہ جتنے ہیں اونٹ، گائے، بیل، بکری یہ سب تیرے ہیں، سب لے جا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا۔ جب اس کو یقین آ گیا تو وہ سب کچھ لے کر چلا گیا۔ اللہم ان کنت فعلت
ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ اگر میں نے اس کام کو تیری رضامندی کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل جائیں۔ چنانچہ وہ چٹان اور ہٹ گئی اور سب باہر نکل آئے۔ وہ چٹان اور ہٹی اور سب باہر نکل آئے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس اخلاص عمل کے اثر کو دیکھا۔ اخلاص عمل نے ان کے عملوں کے اندر اتنا اخلاص تھا کہ اس کے ذریعے سے ان کی مصیبتیں دور ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبتوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کو قبول فرماتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجه اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا گیا ہو، اس کی رضامندی چاہی گئی ہو، خالص اور سچی نیت پر ثواب ملتا ہے اگرچہ وہ کام نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور وہ اس کام کو کسی وجہ سے نہ کر سکے، نیکی کا ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے نہ کر سکا، تو ایک نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو اس کا ارادہ کرے اور پھر اس کام کو کر بھی لے تو 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں 700 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کیا اور اس برے کام کو اللہ کے ڈر سے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب لکھتا ہے، اور اگر اس کام کو کر لیا تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اجر و ثواب کمانے کے لیے کتنی فیسلٹی دے رکھی ہے، کتنا جو ہے مہلت دے رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے عمرے کی نیت کیا، عمرے کا آپ نے نیت کر لیا، آپ اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے نکل گئے، راستے میں چلے گئے، ابھی مکہ نہیں پہنچے ہیں، مکہ پہنچنے سے پہلے میرے بھائیوں آپ کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن عمرہ نہیں کیا آپ نے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال کے اندر عمرے کا ثواب لکھتا ہے۔ آپ نے عمرہ نہیں کیا لیکن اللہ آپ کے نام اعمال کے اندر عمرے کا ثواب لکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اخلاص کی برکت، یہ ہے اخلاص نیت کی برکت میرے بھائیوں۔ اس لیے ہر کام کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہر کام کے اندر خلوص نیت ہونی چاہیے، خلوص کے ساتھ کوئی بھی کام کرے میرے بھائیوں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نیک کام کا ارادہ کرنے سے بھی نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اگرچہ اس کام کو نہ کر سکے اور اگر کر لے تو اس سے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مثلا اگر تم آخری شب میں تہجد کا ارادہ کرو، آخری پہر میں تم ارادہ کرو، تمہارے دل کے اندر نیت ہے کہ میں جب بیدار ہوں گا 2:30-3 بجے تو میں تہجد کی نماز ادا کروں گا، یہ تمہاری نیت ہے اور یہ سچی نیت ہے، آپ نے سچے دل سے آپ نے یہ نیت کری ہے کہ اگر میں آخری پہر میں اٹھوں گا تو میں تہجد کی نماز ادا کروں گا، لیکن آخری شب میں بیدار نہ ہو سکے، آپ جو ہے نیت آپ کی رہی کہ اگر میں اٹھوں گا آخری پہر میں 3 بجے 3:30 بجے تو میں تہجد کی نماز ادا کروں گا، لیکن آپ نہ اٹھ سکے تو تہجد کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی نیت کے حساب سے آپ نے تہجد نہیں پڑھی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال کے اندر تہجد کا ثواب لکھے گا۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم ليصلي من الليل فغلبته عينه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل۔ جو اپنے بستر پر آیا کہ اس نے یہ نیت کی کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھوں گا، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کروں گا، لیکن وہ سو جائے اور صبح تک آنکھ نہ کھلی تو اس کی جو نیت کی تھی وہ لکھی گئی، اور نیت اس کے رب کی طرف سے یہ صدقہ ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے کہ تہجد کا ثواب بھی نام اعمال میں لکھا گیا، اور رات بھر سوتے بھی رہے، تہجد کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا گیا، اور رات بھر سوتے بھی رہے، اور اگر اس
اسی سونے کی حالت میں مر بھی جائے تو تہجد پڑھنے والوں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یبعثون علی نیاتہم، لوگ اپنی نیتوں پر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عملوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے تھے کہ وہ ہر ایک موقع پر اس جنگ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذر کی وجہ سے وہ رکے رہے ہیں اور ورنہ نیت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ رہے۔ عذر کی وجہ سے، عذر کی بنیاد پر وہ رکے رہے لیکن نیت کے حساب سے، نیت کے اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اس لیے وہ بھی اس خلوص نیت کی وجہ سے مجاہدین میں شامل ہیں۔ بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلوص نیت کی وجہ سے انسان بڑے بڑے درجے حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ دنیا جو ہے 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا ہو، ایک وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال اور علم دیا ہو، مال اور علم دیا ہو اور وہ اس میں اللہ سے ڈرتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو اور جانتا ہو کہ اس مال اور علم میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، ان دونوں کے حق ادا کرتا رہے تو یہ افضل المنازل، بڑے مرتبے کے لوگوں میں سے ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا لیکن مال سے محروم ہے، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اور اس کی نیت سچی ہو، کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، جس طرح فلاں شخص خرچ کرتا ہے فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهَا سَوَاءٌ، تو یہ اپنی خالص نیت کی وجہ سے، اپنی خالص نیت کی بنیاد کی وجہ سے اور پہلا شخص خرچ کرنے والا دونوں ثواب میں برابر ہیں، اس لیے کہ وہ کہتا رہا اللہ تعالیٰ اگر مجھے مال دیتا تو میں بھی اس طریقے سے خرچ کرتا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور علم نہیں دیا۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، وہ اپنا مال بے قاعدگی کے ساتھ بے سمجھے بوجھے خرچ کرتا رہا، خرچ کرتا ہو، نہ اس میں اللہ سے ڈرتا ہو اور نہ حق والوں کے حق ادا کر کے صلہ رحمی کرتا ہو اور نہ اس میں اللہ ہی کے حق کو جانتا ہو بلکہ نڈر ہو کر شراب و کباب اور کھیل تماشا اور ناچ گانوں میں اڑاتا ہو، میرے بھائیوں تو یہ سب سے برے مرتبے والا ہے۔ اللہ نے اسے مال دیا لیکن اسے علم نہیں دیا اور اپنے مال کو یوں ہی جہاں مرضی چاہیے وہاں خرچ کرتا رہا، تو یہ سب سے برے مرتبے والا شخص ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال دیا ہو نہ علم، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح خرچ کرتا، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، تو وہ اپنی بری نیت کی وجہ سے خود اور اس سے پہلا شخص دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ میرے بھائیوں تو نیت اگر اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی پریشانیاں، بڑی بڑی مصیبتیں ہٹا دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے بخاری کی روایت سے آپ نے استفادہ کیا۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے عملوں میں نیت اور خلوص عطا فرمائے اور ریا نمو دکھاوا نہ ہو، جو بھی کام کریں للہ فی اللہ کام کریں، صدقہ کریں اللہ کے لیے، داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو اور کسی بیوہ، کسی فقیر غریب مسکین کی مدد کریں
تو پبلسٹی کر کے نہیں کہ ہم نے اس کو چاول دیا، ہم نے اس کو فلاں سامان روپیہ پیسہ دیا، نہیں، داہنے ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ ہے اخلاص۔ اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے اور آپ کو اجر و ثواب آپ کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کے اندر اخلاص عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں اللہ ان کی تو پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں تو اولاد والا عطا فرما، اور یہ جو بلائیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو بیماریاں پھیلی ہیں اللہ رب العالمین ان بیماریوں کو اس دنیا سے خاتمہ فرمائے، اور اس مملکت توحید کی اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما، اور یہاں کے ولایت امور، وہاں کے ذمہ داروں کی اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرما، اور ان کے دلوں کے اندر ہم لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین رحم کا معاملہ فرمائے، رحم کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.